اگزامپلز میں آپ کو سب سے بڑی مثال دینا چاہوں گا ایموشنل انٹیلیجنس کی. جب ایک بدو آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا, پڑھا آپ نے واقعی, تو صحابہ اس کو مارنے کو دوڑے, جو بالکل نیچرل تھا, ہم بھی ہوتے ہیں, ہم مارنے کو دوڑتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈیل کیا سچویشن کو, اس میں پوری کنفلکٹ ریزولوشن ہے جو آج گورے پڑھاتے ہیں, تھیوریز بنی ہوئی ہیں اس میں. سب سے پہلے کہا کہ رک جاؤ, لیٹ ہم فنش. اب یہ بات سوچیں آپ کہ ایک بندہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ رکو, اس کو ختم کرنے دو, عجیب بات. پھر کہا اس کو صاف کرو اس جگہ کو. پھر اس بندے کو لے جا کے سمجھایا کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے, مسجد صفائی کی جگہ ہے, صاف ستھری جگہ ہے. وہ بندہ ایسا اس کو سمجھا کہ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے, یہ لوگ تو مجھے مارنے آ رہے تھے. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے بھی لگایا غالباً. اب اس میں 3 سٹیپس ہیں کنفلکٹ ریزولوشن کے, اگر آپ اس پہ غور کریں, ٹھیک ہے. سٹیپ نمبر 1, جب ایک مسئلہ پہلے ہی بہت بگڑا ہوا ہے اس کو مزید مت بگاڑیں. جب ایک بندہ غصے ہے اس کو مزید غصہ مت چڑھائیں. جب ایک بندہ ایموشنز اپنے لوز کر رہا ہے تو آپ بھی ویسے بن جائیں گے تو سچویشن تو گئی. زیادہ تر میاں بیوی کی لڑائی کب ہوتی ہے؟ امام شافعی نے کیا کہا, when the wife should be ice, when the wife is fire you should be ice. اگر دونوں فائر ہیں تو پھر تو نتیجہ طلاق ہوگا, سیدھی سی بات ہے. دونوں میں فائر آئی ہوئی ہے, ختم. اس لیے تھوڑا سا اپنی انا کو کنٹرول کر لیں اس ٹائم پہ. قوام تو انا کو کنٹرول کرتا ہے, قوام تو عورت نہیں بن جاتا نا. عورت سے مراد ہے کہ اس ٹائم اگر ان کو ایموشنز حاوی ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی ویسے ہی ریئیکٹ کریں گے تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پہلا سٹیپ ہے یہ بہت وائز سٹیپ ہے. ایک بندہ اگر باتیں کیے جا رہا ہے اس کو کرنے دیں, وہ اپنا غبار نکال رہا ہے, چپ ہو جائے گا, بس ختم. اس کے بعد چپ ہو گیا, آپ ریلیکس رہیں, اس کے ساتھ نارمل چلیں. اس کو بعد میں جب وہ کام ڈاؤن ہو جائے تو سمجھا دیں. اس ٹائم پہ کچھ سمجھائیں گے, میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ انہیں اس ٹائم پہ سمجھایا گیا, انہوں نے اللہ کا بھی انکار کر دیا کیونکہ وہ اس ٹائم غبار آیا ہوا. آپ اس ٹائم پہ درس دینے لگ جائیں گے تو وہ تو اللہ کا بھی انکار کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. کئی ایسے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہے. اب کیا وجہ ہے, بچے کیوں ریبیلیس ہوتے ہیں؟ وہ پتہ ہی نہیں ماں باپ کو کہ ان کا مسئلہ کیا چل رہا ہے. اس ٹائم پہ درس شروع ہو جاتا ہے, اس ٹائم پہ وہ حدیث سنانے, وہ اس موڈ میں نہیں, حدیث سننے کے موڈ میں, وہ تو پہلے ہی ریبیلین پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے ذرا سچویشن کو پرکھتے ہیں کہ بھائی یہ بات یہاں پہ کرنے والی بھی ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے مینیج ایسے کیا کہ اگر اس کو یہ اس دوران مارنے آ جائیں گے جب کہ یہ پیشاب کر رہا ہے تو یہ تو مزید بگڑے گا, یہ تو بات ہی نہیں سنے گا, تو ریفرمیشن تو ہوئی نہیں. اور صحابہ بھی مارنے لگ جائیں گے تو پھر وہ مزید گند پھیلے گا, کل کو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کر دے بندہ. بہرحال تو پہلا سٹیپ کنفلکٹ ریزولوشن کا ہوتا ہے کہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایکشن لیں. اگر ایک بندہ بہت غصے میں ہے تو آپ کام ڈاؤن ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ کئی پیرنٹس غصے میں آتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف کہ آپ نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. اب وہ جو آگے پرنسپل یا جو بھی ہوتا ہے نا وہ سنتے رہتے ہیں. پیرنٹس جب اپنی بات ختم کر چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں. اگر بیچ میں ٹوک دیں گے, بیچ میں لڑائی شروع کر دیں گے, نہیں ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں, آپ کو کون کہہ رہا ہے, بس سن لیں. ہو سکتا ہے ان کا 90% مسئلہ صرف سنا کر حل ہو جائے. کچھ لوگ صرف سنانا چاہتے ہیں. تو ہائی ای آئی والا جو بندہ ہوتا ہے, یہ ایک رول بھی ہمیں سکھایا جاتا تھا ہماری کمپنی میں کہ اینگری کسٹمر کو 24 گھنٹے تک جواب نہیں دینا ای میل پہ یا ایس ایم ایس پہ. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے اسی وقت جواب دے دیا تو لڑائی چل جائے گی. اور اسی طرح ہوتا ہے واٹس ایپ پہ زیادہ تر لڑائیاں دوستوں میں کب ہوتی ہیں؟ جب وہ ایک رپلائی آپ کو آیا غصے والا, اب آپ نے بھی بجائے کہ صبر کرنے کے آگے سے آپ بھی شروع ہو گئے, وہ پھر ایسی لڑائی بڑھی کہ بس وہ بم پھٹ گیا. تو یہ بیسک رول ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے نے بہت اوفینسو بات کر دی ہے, غصے والی بات کر دی, تو آپ خاموش ہو جائیں. ہو سکتا ہے وہ 2-3 گھنٹے بعد خود ہی سوری کر لے, اور ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر, ٹھیک ہے. ہاں یہ کہ آپ نے کوئی رپلائی کرنا ہے تو بڑا آرام سے کوئی کام ڈاؤن والا رپلائی کریں. تو یہ بیسک رولز ہیں. دوسرا سٹیپ کہ اس سے پہلے کہ کچھ اور بگڑے اس مسئلے کو حل کرو. وہ مسئلہ کیا تھا؟ پیشاب. اس کو کہا صاف کر دو, تاکہ وہ اگر وہیں پڑا رہا تو وہ جو پیچھے کھڑے میں لوگ ان کو تو غصہ چڑھتا رہے گا کہ یہ تو صاف ہوا ہی نہیں, مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے. تو اس کو سب سے پہلے حل کرو.
اور تیسرا سٹیپ یہ کہ جس بندے سے غلطی ہوئی ہے اس کو آرام سے سائڈ پہ لے جا کے فیڈ بیک دو اور اس کو وہ رولنگ بتاؤ۔ اب ہمارا اپوزٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم اس کو مارتے ہیں، پھر رولنگ بتاتے ہیں، وہ مسئلہ مزید بگڑتا ہے، پھر وہ چیز بھی وہیں کی وہیں، مسئلہ بھی وہیں کا وہیں، ڈیزاسٹر تو اور پھیل جائے گا اس سے۔ اب آپ اس کو کبھی خاندان کی سیٹنگ میں لگائیں تو آپ دیکھ لیں زیادہ تر جو معاملات بگڑتے ہیں وہ بگڑتے اس لیے کیونکہ 3 سٹیپس فالو نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی سے عملی طور پہ محبت ثابت کریں اور جس طرح ہمیں انہوں نے سکھایا ہم اس طرح سے انشاءاللہ جو ہے وہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث بڑی زبردست ہے، مسلم از دا ون فرام ہوز ہینڈز اینڈ ٹنگ ادر مسلمز آر سیف۔ یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس کا تقاضا ہے کہ اپنی زبان سے اس کو تکلیف نہ دو۔ پھر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بیلوڈ لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کے لیے کارآمد ہے، بینیفیشل ہے۔ جتنا آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی سائڈ پر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک ایموشنل انٹیلیجنٹ بندے کی نشانی ہے۔ The most beloved deed to Allah is to make a Muslim happy or to remove one of his troubles or to forgive his debt or to feed his hunger. Again, helping ہونا چاہیے۔ یہ حدیث بہت ریلیٹڈ ہے EI کے کنسیپٹ سے۔ The most complete in faith، کامل ایمان والے لوگ کون ہیں؟ Who are the best in their character، جو اپنے کردار میں کامل ہیں۔ Those who are easy to socialize with، یہ EI کے بندے کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ سوشلائز کرتے ہوئے لوگ اس کے ساتھ ایزی ہوتے ہیں، اخلاق اچھا ہے، بات چیت اچھی ہے، جواب صحیح سے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ ڈیفیکلٹ ٹو سوشلائز ود ہوتے ہیں، غصہ، بات بات پہ چڑھنا، ٹھیک ہے نا، یا اکھڑ مزاج میں جواب دینا، یا جو ہے کہ تانے دینا، یا پنچنگ سینٹنسز کہنا اگلے کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے کلچر میں بہت ہوتا ہے، وہ اللہ کو بالکل نہیں پسند ایسے لوگ، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا اپنی رحمت کی نگاہ سے جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے کئی آپ لوگ دیکھیں گے کہ لوگ ڈرتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ پتہ نہیں یہ بندہ کیا بات کر دے کب۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ who get along with others and others get along with them۔ EI کا تقاضا ہے کہ لوگوں میں مکس اپ ہوں، ان کے ساتھ چلنا سیکھیں، تھوڑی سی فلیکسیبلٹی لائیں اپنے اندر۔ یہ نہ کہیں کہ وہ بندہ میرے مطابق نہیں، دیکھیں مجبوراً آپ کو چلنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ آپ جاب پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میں یہاں جاب چھوڑنے لگا ہوں کیونکہ یہاں تو میری طرح کے لوگ ہی نہیں۔ کہاں کریں گے پھر آپ جاب؟ اگر کیا گارنٹی ہے اگلی جاب میں آپ کو اسی طرح کے لوگ مل جائیں؟ تو یہ ظاہر ہے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی انسان میں ہونی چاہیے کہ کچھ اپنی منوائے کچھ دوسرے کی مان لے، ذرا اپنے اندر یہ چیز لائے کہ گیٹنگ along with others۔ گیٹنگ along کے پھر بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ اس پہ ایک کتاب ہے انجوائے یور لائف، ڈاکٹر العارفی کی، اس میں انہوں نے یہی سکلز بتائے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ ہاؤ یو کین گیٹ along with others۔ تو یہ ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، یہ اس کا اسلامک ورژن ہے۔ یہ کتاب ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، ٹھیک ہے نا، تو اس کا اسلامک ورژن ہے۔ تو بڑے اچھے اچھے انہوں نے ایسے ٹپس دیے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ گیٹ along کیسے کر سکتے ہیں۔ ان میں ون آف دا ٹپ از کہ پازیٹیو بات کریں، اچھی بات کریں، دعائیں دیں لوگوں کو، لوگ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے، کہیں گے یار یہ بندہ جب میں اس سے ملتا ہوں اس کے منہ پہ دعا ہوتی ہے، اس کے منہ پہ کوئی پازیٹیو بات ہی ہوتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے EI کے لیے۔ آپ کے سوشل سکلز بلڈ ہونا بہت ضروری ہے، آپ کی سوشل انگزائٹی بھی کم ہو جائے گی لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کر کے۔ اور مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ مکس اپ ہو لوگوں میں۔ مسلمان کوئی زیب نہیں دیتا کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور بس اپنے مزے کر رہا ہے، یہ مسلمانیت نہیں ہے۔